مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 62 سال کی تکمیل پر اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ بڑا ہی صبر آزما رہا، مصائب و مشکلات سے بھرا رہا، تکالیفوں سے بھرا رہا، مصیبتوں میں گھرا رہا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سفر ایک کامیاب سفر رہا۔ جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارے دامن میں کچھ نہیں تھا، صرف خوف تھا، مایوسی تھی، تو ایسے ان حالات میں اس مظلوم قوم کی قیادت اور ان کی آواز بننے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آوازیں، وہ خوف میں مبتلا وہ آوازیں، وہ امید کو مایوس نہیں کیا، بلکہ اس آواز پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں، میں تیار ہوں اس مظلوم قوم کی قیادت کا کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پر پہننے کے لیے، اور مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کروں گا۔ فخر ملت علیہ رحمہ کے ساتھ کئی لوگ گرفتار ہوئے تھے، صرف فخر ملت علیہ رحمہ تنہا گرفتار نہیں ہوئے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ مرد آہن مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا، حکومت کے سامنے جھکا نہیں، اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور جیل کی صحبت کو برداشت کرتا رہا۔ لیکن جتنے بھی ساتھی ساتھ میں گرفتار ہوئے، ہر ایک نے وقفے سے معافی نامے لکھ کر دے کر اپنی رہائی عمل میں لا لی، لیکن فخر ملت علیہ رحمہ نے کوئی معافی نامہ نہیں لکھا، 11.5 مہینے تک جیل کی قید و بند کو برداشت کرتے رہے۔ تو یہ فخر ملت علیہ رحمہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ آج یہ شان و شوکت، یہ عظمت، یہ طاقت، یہ وقار کو ہم اور آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ سالار ملت علیہ رحمہ کی مضبوط قیادت وہ دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 62 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا اور پہلا جلسہ جو ہوا، اس میں کئی قراردادیں منظور کی گئی تھیں، اور سب سے پہلی قرارداد احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے وقت فخر ملت علیہ رحمہ نے عوام کے سامنے پڑھ کر منظوری لی۔ تو وہ قرارداد کیا تھی؟ وہ قرارداد یہ تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک غیر فرقہ وارانہ کلہن سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرے گی، اور لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست کہتے ہیں۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کے یہ دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ یہ دارالسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں
کھلے رہیں گے. ہر مظلوم، ہر ضرورت مند فریادی اپنی فریاد کو لے کر آ سکتا ہے، چاہے وہ ماتھے پہ تلک لگانے والا ہندو ہو یا سر پہ ٹوپی پہننے والا مسلمان ہو یا سر پہ پگڑی باندھنے والا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. مجلس اتحاد المسلمین و دارالسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے. مجلس کی تاریخ رہی کہ مجلس نے کبھی بھی اظہار حق سے منہ نہیں موڑا، کبھی کسی سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. جو حق ہے ہم نے حق کو بیان کیا، جو حق ہے اس حق کو ادا کیا، جو حق ہے اس حق کو حاصل کیا، جو حق ہے وہ بولتے رہے. اور یہ حق ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین حق پرستوں کی جماعت ہے، حق پرستوں کی جماعت ہے، حق بولتی ہے، حق کے لیے لڑتی ہے اور حق کو حاصل کرتی ہے. یہ مجلس ہے. 10 برس پہلے کیا تھا؟ ایک 25 بستر کا دواخانہ تھا. الزام لگانے والوں بتاؤ تم نے کیا کام کیا؟ ہم نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں اسرا ہاسپٹل کو 2000 بستر کے دواخانے میں تبدیل کر دیا. کیا کوئی ہے دنیا میں جو 20 روپے میں 3 مہینے کا کارڈ بنا کے دے؟ کوئی ہے دنیا میں جو اتنا سستا علاج کرتا ہے غریب کا؟ چیلنج کرتا ہوں، آ جاؤ بتا دو. اویسی ہاسپٹل ہو، اسرا ہاسپٹل ہو، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی اتحاد کے مراکز ہیں. ہماری قربانیوں کے نتیجے میں کھڑی ہوئی عمارتیں ہیں. تو ہمارے حوصلے ہیں، ہماری امیدیں ہیں، ہمارے ارادے ہیں، ہمارا جنون ہے. لیکن ہمارا جنون، ہمارا حوصلہ صرف ہمارے لیے یا میرے لیے یا مسلمان کے لیے نہیں. اویسی وہ اسرا دواخانے میں علاج کرنے کے لیے آنے والوں کو ہم یہ دیکھ کر کارڈ نہیں بناتے کہ تیرا مذہب کیا ہے. ہر آنے والے غریب کو ہم ایک بیمار کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس بیمار کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں. آج اویسی ہاسپٹل میں 50% سے زائد بیمار لوگ جو اپنے بیماری کو دور کرنے کی امید کو لے کر آتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اور میرے پیر تک پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکبر صاحب بہت لوگ بہت باتیں کرے لیکن کچھ نہیں کرے. لیکن ہم کو بار بار یہ تمہارا چہرہ بتا کر ڈرایا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا کہ تم مسلمان کے لیڈر ہو، تم فرقہ پرست ہو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان کے ہی لیڈر نہیں، تم فرقہ پرست نہیں. تم جو کام کر رہے ہو بیماروں کے علاج کا، ہمارا کوئی آدمی نہیں کرا جو کام تم کر رہے ہو. کہہ کے پیر پڑ کے جاتے ہیں. ارے آج یہ کام ہمارا ہے، ہمارے اداروں میں. ارے 1962 میں جس کے پاس 8,000 روپے نہیں تھے، آج اس کے پاس 4,000 کروڑ کے اثاثے ہیں. تو اس جماعت کے چلائے جانے والے اداروں میں 8,000 سے زائد لوگ کو روزگار مل رہا ہے. میڈیکل کالج اویسی اور اسرا ہاسپٹل میں 4,500 لوگ برسر روزگار ہیں. 4,500 انجینئرنگ کالج میں الگ، MBA میں الگ، MCA میں الگ، فزیوتھراپی میں الگ، نرسنگ میں الگ، فارمیسی میں الگ، آرکیٹیکچرل کالج میں الگ. اگر یہ سب لے لیں
8,000. ارے غور کرو, جاہلوں کی جماعت کہتے تھے, رکشے والوں کی جماعت کہتے تھے, بنڈی والے پنچر جوڑنے والوں کی جماعت کہتے تھے. ارے دیکھ لو پڑھے لکھے جاہلوں, تم نے وہ کام نہیں کیا جو ہم جاہلوں نے وہ کام کیا. 8,000 گھروں کو ہم نے روزگار دیا. سالار نے مجھ سے کہا تھا, میاں میں نے اس غداری کے بعد دارالسلام میں صدور معتمدین کے جلسے میں کہا تھا, اگر یہ غداری کر لے تو کوئی بات نہیں, وہ غداری کر لے تو کوئی بات نہیں. فخر ملت نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس کو MLA بنا کے بتا سکتا ہوں. مطلب دارالسلام میں فخر ملت کی خدمت کرنے والے خادم کے طرف دارالسلام کے چپراسی کے طرف اپنی انگلی بتا کر بتائی تھی کہ اگر میں چاہوں تو اس کو MLA بنا کر بتا سکتا. ارے غور کرو, ہوئی ہیں غداریاں, لیکن الحمدللہ مجلس جس دن سے قائم ہوئی ہے, نہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست دیتی گئی بلکہ غداروں کو بھی مسلتے ہوئے اپنے مقام پہ نہ صرف کھڑی ہے بلکہ آج مجلس بلند و بلند و بلند ہوتی جا رہی ہے. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. خدا را حالات کو سمجھو, حالات کس طرف جا رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی فرقہ پرست ہے یا پھر مسلمانوں کی بات کرتا. میں ایک رہنما ہونے کی حیثیت سے, ایک منتخب نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میری یہ اخلاقی, جمہوری و دستوری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پہلے کام کروں تو اس کا کام کروں جو مظلوم ہے, سب سے پہلے اس کا کام کروں جو پچھڑا ہوا ہے, سب سے پہلے اس کا کام کروں جو سب سے پیچھے ہے, سب سے پہلے اس کا کام کروں جو سب سے پسماندہ ہے. جب میں پسماندگی کو دور کروں گا, پچھڑے پن کی کمزوری کو دور کروں گا, ایک مظلوم کو انصاف دلاؤں گا, تو جب ہی جمہوریت کامیاب ہوگی. آج مسلمان پسماندہ ہے, آج مسلمان پچھڑا ہوا ہے, مسلمان کمزور ہے, مسلمان مظلوم ہے, مسلمان سب سے پیچھے ہے. اگر یہ مسلمان سب سے آگے آ جائے گا تو اس مسلمان کے پیچھے جو بھی رہے گا, چاہے ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, اکبر الدین اویسی پھر وہ پیچھے رہنے والے ہندو کو آگے لائے گا, عیسائی کو آگے بڑھائے گا, وہ سکھ پچھڑے ہوئے کو آگے بڑھائے گا, کیونکہ ہمارا کام یہی ہے, دستور یہی کہتا ہے. یہ اتحاد البین المظلومین کا مرکز ہے. جو مظلوم ہے وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے, اس کی فریاد ہم سننے تیار ہیں, اور اللہ کا فیصلہ اللہ ہی جانے. اکبر الدین اویسی نااہل ہوگا, بیکار ہوگا, ناکارہ ہوگا, خراب ہوگا, لیکن نہیں معلوم کہ اس ناکارہ, بیکار اور خراب میں اللہ نے کیا دیکھا کہ اللہ نے مجھ کو ایک مرتبہ نہیں بار بار منتخب کروا کے, کامیاب کروا کے, آپ کا خادم بنا کے آپ کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دی ہے. ہم مرتے مر جائیں گے, لٹ جائیں گے, شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کر لیں گے, سانپ اور بچھوؤں کو ان گلے کا ہار بنا لیں گے, بچھوؤں کو ان ہاتھوں سے دودھ پلا لیں گے, جنگلوں میں جڑوں کو, پتوں کو کھا کر جی لیں گے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہم اپنی قیادت
اور اپنی طاقت کے لیے ملت کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر قیادت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ہرگز قطعی نہیں کریں گے۔ وقت آئے گا تو اس دارالسلام کی پاک سرزمین سے اکبر الدین اویسی اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہے، اگر ایسا وقت آئے گا تو سب سے پہلے یہ اکبر الدین اویسی اپنی جان کو پیش کرے گا قوم کے لیے، ملت کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بقا کے لیے، آپ کی شناخت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عصمت کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے۔ This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isaac & Sons, Builders and Developers, Firdaus Caterers, and by ASK Tours and Travels.